کلام کے لیے. اور مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، آپ سے اب میں سوال کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. اس میں جو ہے 3 عشرے ہیں، آخری عشرے میں ہم چل رہے ہیں، اور اس میں 5 طاق راتیں ہیں. تو 5 راتیں ہیں، 2 اس میں طاق راتیں گزر چکی ہیں، 3 طاق راتیں بچی ہوئی، تو ہم اس میں کس طرح سے عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رمضان کے اخیر عشرے سے متعلق ارشاد فرمایا وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا اخیر عشرہ یہ دوزخ سے آزادی کا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے. پہلے عشرے میں اللہ تعالی اپنی رحمت سے بندوں کو سرفراز فرماتا ہے، دوسرے میں ان کو بخشش اور مغفرت کا مژدہ سناتا ہے، اور تیسرے عشرے میں دوزخ سے ان کو آزاد فرماتا ہے. اور رمضان کے اخیر عشرے میں ایک ایسی مقدس رات رکھی گئی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اب شب قدر کو کس طریقے سے تلاش کیا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من شہر رمضان، شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 5 طاق راتیں رکھی گئی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29. تو اب یہ اخیر کی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، جن میں سے 2 طاق راتیں تو گزر گئی ہیں اور باقی ہیں 3 طاق راتیں، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہیں. ان طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز تراویح، نماز تہجد اور نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، نیکی کے کام کرنے چاہیے، صدقات و خیرات بھی ادا کرنے چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہو. اور اس رات میں جو بھی نیکی کی جائے گی، جو بھی خیر کا کام کیا جائے گا، اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ 1000 مہینوں میں نیکی کرنے کا ثواب ملے گا. تو صرف ایک رات میں نیکی کر کے، ایک رات میں خیر کا کام کر کے، ایک رات میں عبادت کر کے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ رات غفلت کی نظر نہیں ہونی چاہیے، ان راتوں میں خوب عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. عام راتوں میں تو جاگتے ہی ہیں، لیکن یہاں جاگنے کا مطلب کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، ذکر و تسبیح و تحلیل میں جاگنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب.